رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، سرور ایسا عطا کر دل بدل دے۔ الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا استعنت فاستعن باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دنیا کا ہر انسان بہت ساری ضروریات رکھتا ہے، اور دنیا کے ہر انسان کے ساتھ مختلف ضروریات، پریشانیاں، افکار، ضرورتیں ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں۔ بچوں کی اپنی ضروریات ہیں، جوانوں کی اپنی ضروریات ہیں، بوڑھوں کی اپنی ضروریات ہیں، مردوں کی الگ ہیں، عورتوں کی الگ ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ضروریات لگا دی ہیں، اور یہ اس لیے لگائی ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہر انسان کو ایسا بناتے کہ وہ سب سے بے نیاز ہوتا، اس کو کسی کی ضرورت نہ ہوتی۔ اللہ چاہتے تو ہو سکتا تھا، جیسے فرشتے ہیں، نہ ان کو کھانے کی حاجت ہے، نہ ان کو پینے کی ٹینشن ہے، نہ ان کو کوئی بیماری آتی ہے، نہ وہ کمزور پڑتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں کہ ان کو سہارا چاہیے، نہ ان کو گھر چاہیے، چھت چاہیے، نہ ان کو بجلی چاہیے، گیس چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے نیاز کر دیا ہے۔ تو اللہ چاہتے تو انسان کو بھی تمام ضروریات سے بے نیاز اور بالا تر کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ کمزوریاں خود فٹ کی ہیں، خود رکھی ہیں اس کے اندر۔ اللہ نے چاہتا تو نہیں ہو سکتی تھی، اللہ نے رکھی ہیں، اور ہر ایک میں رکھی ہیں۔ کوئی چاہے کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، اس میں کمزوریاں ہوتی ہیں۔ کوئی چاہے کتنا با اختیار کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں وہ بے بس اور مجبور اور بے دست و پا اور بے سہارا ضرور ہوتا ہے۔ سب کچھ ہے، لیکن ایک مسئلہ ایسا آ گیا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتا۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو کبھی بھی بے بس نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ انسان کے سنبھلنے کے لیے اور انسان کے محتاط بن کر زندگی گزارنے کے لیے اور انسان کے بندہ بن کر رہنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسے زندگی میں بہت دفعہ بے بس ہونا پڑتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی وہ ہستی ہیں کہ جو سب سے زیادہ با اختیار تھے۔ با اختیار کا مطلب یہ کہ سب سے زیادہ اللہ کے ہاں ان کی چلتی تھی۔ آپ کی زبان اقدس سے نکلنے والا بول کبھی اللہ خالی نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ جب کبھی کسی کے لیے دعا کرتے تو وہ ہو جاتا تھا، اللہ ماشاء اللہ، ورنہ ہمیشہ ہمارے نبی کی زبان اقدس سے کچھ نکلا اور وہ ہوا۔ آپ خطبہ دے رہے تھے جمعے کا تو ایک بدو کھڑے ہوئے، کہنے لگے فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، لوگ پیاسے ہیں، بارش کی بڑی ضرورت ہے، دعا کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا اللہم اغثنا، بس اتنی سی بات۔ خطبہ ابھی ختم نہیں ہوا، چونکہ ہمارے نبی کی جو مسجد تھی وہ RCC نہیں تھی، کھجور کی شاخوں کی بنی ہوئی تھی۔ اس کے جو پلر تھے وہ کھجور کے تنوں کے تھے، اور اس کی جو چھت تھی وہ کھجور کی شاخوں کی تھی۔ تو ابھی آپ کا خطبہ ختم نہیں ہوا، صحابہ کہتے ہیں بارش کے پانی کے قطرے حضور کی مبارک داڑھی سے ٹپکتے ہم دیکھ رہے تھے۔ اور یہ بارش جو چلی تو ایسی چلی کہ اگلے ہفتے آپ جمعہ پڑھانے کھڑے ہوئے تو وہی بدو دوبارہ کھڑے ہوئے۔ بستیاں ڈوب رہی ہیں، راستے بہہ چکے ہیں، مہربانی فرما کے بارش کے بند ہونے کی دعا کیجیے۔ علیہ السلام نے صرف ایک لفظ فرمایا اللہم حوالینہ ولا علینا، یا اللہ پہاڑوں پہ، ہمارے اوپر نہیں، پہاڑوں پہ، ریت کے ٹیلوں پہ، ریگستانوں میں، پہاڑوں میں، ہم پر نہیں، ہم پر بس یہ کہنا تھا کہ اس کہنے کے بعد پھر ایک قطرہ بھی ٹپکا نہیں۔ مشرکین مکہ نے کہا ہم آپ کو نبی مان لیں گے اگر چاند 2 ٹکڑے ہو جائے۔ یہ مطالبہ ہمارے نبی سے پہلے کسی نبی سے کسی قوم نے نہیں کیا۔ پچھلی قوموں نے کہا اگر آپ سچے ہیں تو عذاب بلوا لیں ہمارے لیے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ سچے ہیں تو عذاب بلوا لینا ابھی۔ یہ مطالبہ کسی نے نہیں کیا، چونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ چاند پہ کس کا اختیار چلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور صرف یہ نہیں کہ چاند ملا ہوا تھا، بیچ میں لکیر نظر آ رہی تھی، ایک ٹکڑا ادھر چلا گیا اور ایک ٹکڑا ادھر چلا گیا، ایسے با اختیار۔ ایک دفعہ آپ کو کسی نے فاقے میں دیکھا تو درخواست کی کہ حضور آپ اتنے تنگ دستی میں زندگی گزارتے ہیں تو آپ اللہ سے دعا کر لیا کریں نا، کھانا تو آ جایا کرے۔ تو آپ نے فرمایا عرض علی ربی ان یجعل لی بطحاء مکہ ذہبا، میرے رب نے مجھے یہاں تک بھی آفر کی، پیشکش کی کہ اگر آپ کہیں تو میں مکے کی پوری زمین سونے کی بنا دوں، اور ایک روایت میں مکے کے پہاڑ سونے کے بنا دوں۔ لیکن میں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں چاہیے، آپ مجھے ایک دن روٹی کھلا دیا کریں، ایک دن روٹی کھلا دیا کریں تاکہ میں روٹی کھا کے شکر کروں، شکر بھی نیک عمل ہے، اور ایک دن مجھے روٹی مت دیا کریں تاکہ میں بھوک پر صبر کیا کروں۔ کھانا بھی جو مانگ رہے ہیں اس لیے نہیں تاکہ تکلیف دور ہو، کھانا بھی جو مانگ رہے ہیں وہ اس لیے تاکہ شکر کرنے کا موقع میسر ہو۔
اور بھوک بھی جو مانگ رہے ہیں اس لیے نہیں کہ آپ کو تکلیف میں کوئی زیادہ مزہ آتا تھا، بھوک بھی اس لیے مانگ رہے ہیں کہ بھوک میں صبر ہوگا، اور صبر عمل ہے اور عمل کا اجر ہے۔ تو ہمارے نبی دنیا کے با اختیار ترین شخصیت ہیں، سب سے زیادہ جن کی اللہ کے ہاں چلتی ہے۔ اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں جو کسی نبی سے نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو گارنٹی نہیں دی، اس لیے ہر نبی ڈرتے 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 زندگی گزار کے چلا گیا، اور قیامت کے دن بھی نبی ڈریں گے۔ آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، جنت بند ہے، آپ ہمارے ابا جی ہیں، روزہ کھلوائیں، وہ کہیں نہیں بھائی میں نے وہ درخت سے کھا لیا تھا، مجھے ڈر لگتا ہے، حالانکہ معافی ہو گئی ہے۔ نوح علیہ السلام سے کہیں گے آپ کھلوا دیجیے، کہیں گے نہیں بھائی میں نے بد دعا کی تھی، نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے آپ کہیں گے نہیں میں نے کہہ دیا تھا کہ میں آج بیمار ہوں، حالانکہ میں بیمار نہیں تھا، میں نے کہہ دیا تھا میں بیمار ہوں، میں نہیں چلتا، تو مجھے ڈر لگتا ہے، میں نہیں جا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے، وہ کہیں گے میں نے مکہ مار دیا تھا ایک قبطی کو، میں نہیں جا سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے، وہ کہیں گے تم خام خواہ ادھر ادھر جاتے ہو، جاؤ محمد عربی کے پاس۔ آج تو انہیں کی چلے گی، آج تو انہیں کی چلے گی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ساری انسانیت جنہوں نے جنت کی طرف جانا ہوگا وہ میرے پاس آئیں گے۔ وہ کتنے ہوں گے آپ اندازہ لگائیے، کھرب ہوں گے، یہ سارے حضور کے پاس آئیں گے۔ جب یہ آئیں گے اور آ کے حضور سے بات کریں گے، ان کا کوئی متکلم ہوگا، کوئی ان کا وفد، کوئی ان کا آگے ترجمان ہوگا جو حضور سے بات کرے گا، اور یہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ جب وہ آئیں گے اور آ کے حضور سے کہیں گے تو حضور یہ نہیں کہیں گے نہیں بھائی، آپ فرمائیں گے ان اللہ یہ کام میں ہی کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابیاں قیامت کے دن اللہ مجھے دے گا، رضوان کو نہیں دے گا جو جنت کا داروغہ ہے، اور خود اللہ اپنے پاس نہیں رکھے گا، حضرت جبریل کو نہیں دے گا۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، قیامت کے دن جنت کی چابیاں میرے پاس ہوں، اور یہ چابیاں دینے کا مطلب پتہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا جس کو آپ چاہیں داخل کریں، جس کو آپ چاہیں روک دیں۔ اتنے اختیارات کسی کے پاس نہیں ہیں، لیکن حضور کی زندگی میں بھی ایسے بڑے مواقع آئے جب حضور کہتے تھے میں بے بس، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کی عمر 61 سال ہو رہی ہے، اور 61 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دیا۔ اس سے پہلے 2 بیٹے تھے، وہ فوت ہو گئے۔ 61 سال کی عمر میں بیٹا ہوا، اور 18 مہینے کے وہ ہوئے تو ان کی بھی طبیعت اچانک خراب ہوئی۔ حضور نے ان کو اپنی گود میں لیا، اور آپ اپنے بیٹے کی اس کیفیت کو، سکرات کو دیکھ کے آپ پریشان ہو رہے تھے، اور اچانک جو حضرت ابراہیم کی گردن ڈھلکی اور ان کی روح پرواز ہوئی تو حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے ابراہیم لا املک لک من اللہ شیئا، ابراہیم آج میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ حضور کے الفاظ ہیں، لا املک لک من اللہ شیئا، ابراہیم تیرا باپ آج بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر آپ فرما رہے تھے ان العین تدمع والقلب یحزن، دل بہت غمگین ہے، دل بہت غمگین ہے، آنکھ میں آنسو ہے، بہت پریشان ہوں، تیری جدائی کا بڑا صدمہ ہے،
لیکن کیا کروں، اللہ کے سامنے کسی کی نہیں چلتی، میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ سعد بن عبادہ نے کہا، وہ بھی ساتھ تھے، حضور آپ رو رہے ہیں، مرنے والے پہ رونے سے آپ منع نہیں کرتے ہیں؟ فرمایا اس رونے سے منع نہیں کرتا ہوں، وہ واویلا والا رونا ہے، یہ جو آنکھ سے آنسو ہیں یہ رحمت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ تعالیٰ صرف ان بندوں پہ رحم کرتے ہیں جو اوروں پہ رحم کرتے ہیں۔ تو انسان کبھی بھی بے نیاز نہیں ہے، بے بس ہے، محتاج ہے، اور اللہ نے اسے محتاج کیا ہے۔ کیوں محتاج کیا ہے؟ کیوں محتاج کیا ہے؟ تاکہ یہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا رہے، اس لیے محتاج کیا ہے۔ اگر یہ بے نیاز ہوتا تو اس کو اللہ کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ تو پھر اللہ کی طرف تو نہ جاتا۔ ہمارے عزیزوں میں سے ایک عزیز تھے، انتقال ہو گیا، بڑے زمیندار تھے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ اپنی پراپرٹیاں، زمینیں تقسیم کیوں نہیں کر دیتے بچوں میں؟ کہنے لگے تقسیم کر دوں گا تو مجھے کون پوچھے گا؟ اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو بے بس بنایا ہے، خود انسان کو محتاج بنایا ہے تاکہ بندے اس کی طرف رجوع کریں۔ لیکن انسان اتنا نادان ہے، اتنا ناسمجھ ہے کہ باوجود اس کے کہ اس کی اتنی ضروریات ہیں، اس کی اتنی مجبوریاں ہیں، اس کی اتنی پریشانیاں ہیں، باوجود اس کے پھر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ اپنے جیسے انسانوں کی منتیں کرتا ہے، ان کی جوتیاں اٹھاتا ہے، ان کے پاؤں چاٹتا ہے، ان کی چمچا گیریاں کرتا ہے، اور زمین آسمان کا بادشاہ جو ماؤں سے زیادہ مہربان ہے اس کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیجیے ہمارے پریشان حال کتنا ٹائم مسجد کو دیتے ہیں اور کتنا ٹائم ان نوابوں کو دیتے ہیں۔ ہمارے مجبور اور بے بس اللہ کے گھر میں کتنا ٹائم رہتے ہیں اور ان دنیا داروں کے پیچھے کتنی جوتیاں گھساتے ہیں، اور اللہ کے نعرے کتنے لگاتے ہیں، اور اپنے جیسے پیشاب اور پاخانے سے بھرے ہوئے انسانوں کے کتنے نعرے لگاتے ہیں۔ اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں، اس کے غیر کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ اللہ سے کتنا مانگتے ہیں اور اس کے غیر سے کتنا مانگتے ہیں۔ ہر ایک دیکھ لے، میں اپنی ذات سے دیکھوں کہ میں اپنی پریشانیوں میں، اپنی ضروریات میں اللہ کو کتنا یاد کرتا ہوں، اللہ کے غیر کو کتنا یاد کرتا ہوں۔ بیوی پہ پریشانی آئے تو خاوند، خاوند پہ پریشانی آئے تو بیوی، ماں باپ پہ پریشانیاں آتی ہیں بچوں کو، بچوں پہ پریشانیاں آتی ہیں ماں باپ کو، بھائی بھائیوں کو، بہنیں بھائیوں کو، رشتہ دار رشتہ داروں کو، اور یہ کارکن اپنے لیڈروں کو، اور یہ عوام اپنے حکمرانوں کو، اور یہ برادری کے لوگ اپنے نوابوں کو، سرداروں کو۔ اللہ پھر کہاں ہے؟ اللہ کس کے لیے ہے؟ یہ اسلام کی تربیت نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ تربیت دی ہے، ہمارے نبی نے ہمیں یہ تربیت دی ہے، ہمارے نبی نے ہمیں یہ پٹی پڑھائی ہے۔ چھوٹا مسئلہ آئے، بڑا مسئلہ آئے، رجوع کرو اللہ کی طرف۔ یا اللہ تو ہی کرے گا، تیرے ہاتھ میں۔ غزوہ بدر میں مسلمان 313 تھے، کفار 1000 تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 313 میں شامل تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طاقت کے ساتھ تھے،
جو طاقت چاند کے 2 ٹکڑے ہونے میں ظاہر ہوئی اور جو طاقت مختلف موقعوں پہ ظاہر ہوئی اسی طاقت کے ساتھ آج بھی ہے، مگر امت کو اللہ تعالیٰ نے دکھانا تھا دیکھو تمہارا نبی کیسے زاری کرتا ہے، دیکھو تمہارا نبی کیسے گڑ گڑاتا ہے۔ اگر حضور اشارے سے فرشتے اترواتے اور ان سب کے ٹکڑے کروا دیتے تو پھر گڑ گڑانے کا نمونہ کہاں سے آتا، رونے دھونے اور زاری کرنے کا نمونہ کہاں سے آتا؟ صحابہ کہتے ہیں ہم رات جس صبح کو جنگ ہونی تھی اس سے پہلے والی جو رات تھی، اس رات میں ہم کبھی سوتے تھے کبھی جاگتے تھے، لیکن حضور پوری رات نہیں سوئے۔ کیا کرتے رہے؟ سجدے میں پڑے رہے، سجدے میں، اتنا لمبا سجدہ، پوری رات کا سجدہ آپ سجدے میں پڑے رہے اور آپ روتے رہے۔ پہلے قیام میں تھے، قیام کرتے کرتے آپ اتنا رو رہے تھے، ایسے دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے کہ آپ کے کندھے سے چادر نیچے گر جاتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق چادر اٹھا کے کندھوں پہ ڈال دیتے، آپ اتنا ہچکیاں مار مار کے روتے تھے کہ آپ کی چادر دوبارہ گر جاتی تھی۔ آپ پھر حضرت ابوبکر صدیق کندھے پہ چادر ڈالتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق یہ ڈالتے تھے کہ وہ حضور کے چھپر کے باہر گارڈ بن کے کھڑے ہوئے تھے۔ پھر آپ سجدے میں گئے تو سجدے میں روتے رہے اور اتنا لمبا سجدہ کیا کہ صبح صادق ہو گئی، اور سجدے میں کیا مانگ رہے تھے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور اے ساری دنیا کے نظام کو تھام کے رکھنے والے رب، تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتا ہوں، آج میری مدد کر۔ اور اتنا روئے اور اسی دعا میں یہ بھی کہہ رہے تھے اللہم ان تہلک هذه العصابة لن تعبد فی الارض بعد ابدا، اے اللہ اگر آج تو نے ان کی مدد نہ کی اور یہ تھوڑے سے ان کفار کے ہاتھوں مار دیے گئے تو پھر دنیا میں کبھی تیری عبادت نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی کہہ رہے تھے اللہم انہم حفاۃ عراۃ، اے اللہ یہ جو میں لے کے آیا ہوں ان کے پاؤں میں تو جوتے بھی نہیں ہیں، ان کے جسم پہ تو پورے کپڑے بھی نہیں ہیں، ان کو کپڑے بھی دے، ان کو جوتے بھی دے اور ان کی نصرت بھی کر۔ یہ آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، یہاں تک کہ صبح صادق کے وقت حضرت ابوبکر صدیق نے جا کے حضور کے بازوؤں میں ہاتھ ڈالا اور کہا حضور بس کریں، اللہ آپ کی اب ضرور مدد کرے گا۔ ہماری تربیت ہے، میں اور آپ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے نا، یہ اکثر دیندار بیٹھے ہیں، جتنی عورتیں بیٹھی ہیں ساری دیندار بیٹھی ہیں، مسلمان بیٹھی ہیں، کوئی طالبات ہیں، کوئی معلمات ہیں، کوئی محلوں سے آئی ہیں۔ یہ سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم اور ہمارے بچے اور ہمارا گھر اور ہمارا آس پاس اس مزاج پہ چل رہا ہے؟ کیا ہم اپنی پریشانیاں اللہ سے مانگتے ہیں؟ کیا ہم اپنی پریشانیوں میں اللہ کے سامنے روتے ہیں؟ کیا ہم اپنے اللہ کے گن گاتے ہیں؟ کیا ہم اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں کسی اور کو یاد کرتے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ میں تم سے کتنا قریب ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، اس سے زیادہ تو کچھ بھی قریب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارے پہلو میں بیٹھا ہوں، یہ بھی قریب ہے، میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں یہ بھی قریب ہے۔ اللہ کہہ رہے سامنے پہلو میں نہیں، تمہارے اندر بیٹھا ہوں، تمہارے اندر ہوں، تمہارے خون میں ہوں، تمہارے گوشت اور پوست میں ہوں، تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔
پھر بھی تم مجھے نہ پکارو، میرے غیر کو پکارو اور مجھے یاد نہ کرو، میرے غیر کو یاد کرو، مجھ سے مدد نہ مانگو، میرے غیر سے مدد مانگو، اور پھر پریشان رہو تو پھر مجھے کچھ مت کہو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی بھی کوئی پریشانی آتی تھی تو آپ فوراً نماز میں لگ جاتے تھے۔ ہمارا یہ مزاج ہے، پگڑی داڑھی والوں کا بھی یہ مزاج ہے، پریشانی آئی اللہ اکبر، یہ تو کہاں ہے مزاج، ہے ہی نہیں کہیں مزاج، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، بڑے پتے کی بات کرتے تھے، ماشاءاللہ دعوت میں بڑے فعال تھے، بڑی اچھی بات کہتے تھے، اور ایسی بات کہتے تھے کہ واقعی دل کو لگتی تھی۔ وہ کہتے تھے کوئی بھی مشکل آئے نا، مشکل آئے تو آدھے گھنٹے کی 2 رکعت پڑھو۔ کون سی 2 رکعت؟ انا تینا کلو اللہ والی نہیں، جس میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ 2 رکعت پڑھی ہیں، ایک پڑھی ہے۔ آدھے گھنٹے کی 2 رکعت پڑھو، 1 گھنٹہ دعا مانگو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اللہ کی عدالت میں اپنا معاملہ ڈال کے تو دیکھو اللہ کیا کرتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں ہیں، ہم اللہ کو آرڈر دیتے ہیں، یا اللہ یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، لگا میں تو تمہارا ملازم ہوں۔ مانگو جیسے فقیر مانگتا ہے ایسے مانگو، آرڈر دے دیو کوئی میں تو چھوٹا ہوں تم سے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے ان اللہ یحب المسرین بالدعاء، اللہ پاک کو وہ لوگ بڑے پسند ہیں جو اڑ جاتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہیں گے جو اللہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ حضور نے یہی تعلیم دی نا بدر میں، پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اور عائشہ فرماتے تھے کہ دیکھتے نہیں کہ بچے کیسے مانگتے ہیں اپنی ماؤں سے، دے 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 دے، پھر وہ ٹیڑھی آنکھوں سے ماں کا منہ دیکھتے ہیں کہ متوجہ نہیں ہے تو پھر زمین پہ لیٹتے ہیں، پھر لوٹ پوٹ ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں دے 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 دے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی اس کے جی میں نہیں آئی تو وہ برتن توڑنا شروع کر دیتے ہیں، پلیٹیں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، دروازوں سے ٹکریں مارنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں دے 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 دے۔ ہمارے سارے مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے، چاہے کسی کے دینی مسائل ہیں، چاہے کسی کے دنیاوی مسائل ہیں، چاہے کسی کے ذاتی مسائل ہیں، چاہے کسی کے گھریلو مسائل ہیں، چاہے کسی کے سماجی اور علاقائی مسائل ہیں، چاہے ملکی مسائل ہیں، ان سارے مسائل کا حل اللہ کی طرف رجوع ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی جنہیں مولانا علی میاں کہتے ہیں، وہ فرماتے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں ایک بات بار بار آتی تھی، ان کے بیان میں ایک جملہ بار بار آتا تھا، اور وہ اتنی بار آتا تھا کہ فرماتے آج بھی وہ الفاظ ان کانوں میں گونجتے ہیں۔ وہ جملہ اس کا اتنا تکرار ہوتا تھا بیانوں میں کہ آج بھی برس ہاں برس کے بعد وہ جملہ کانوں میں گونجتا ہے، اور وہ جملہ یہ ہوتا تھا مانگو اللہ سے، مانگو اللہ سے، مانگو اللہ سے۔ ادعونی استجب لکم، وہ خود کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، جو خود سوالیوں کو بلوائے تو وہ دینے کے لیے بلوائے گا یا بے عزت کرنے کے لیے بلوائے گا؟ جو خود بلوائے مانگنے کے لیے تو وہ دینے کے لیے بلوائے گا نا، ایسے تو نہیں کہ ابھی تم آؤ تاکہ پھر
تمہیں نہ دوں اور تمہاری بےزتی ہو، اس لیے تو نہیں مانگے، اس لیے تو نہیں بلوائے گا وہ. ادعوني استجب لكم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. اللہ جسے چاہے دے، جو چاہے دے، سب کچھ کر سکتا ہے. اپنے ہر مسئلے میں اللہ کی طرف رجوع کرنا. پھر رجوع کے آداب ہے، رجوع کے آداب ہیں. رجوع کے آداب یہ ہیں کہ آپ جس سے مانگنے جا رہے ہیں کوئی ایسا کام کر کے نہ جائیں جو اس کو ناپسند ہو. یہ آداب ہے کہ آپ جس سے مانگنا چاہتے ہیں، جس سے کچھ لینا چاہتے ہیں، جس سے کچھ نکلوانا چاہتے ہیں، تو آپ کم از کم ایسا گیٹ اپ تو بنائیں نا کہ اس کو دیکھ کے آپ کو نفرت تو نہ ہو. ایک نوجوان ایک امام صاحب کے پاس آ رہا ہے رشتے کی دعا کرانے کے لیے، اور اس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور اس میں دھواں دھار ڈسکو میوزک چل رہا ہے. اور میوزک بند نہیں کیا اس نے، دھواں دھار میوزک چل رہا ہے، اور آ کے امام صاحب سے کہتا ہے امام صاحب میرے لیے دعا کرو، میری شادی ہو جائے جلدی. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پرہیزگار امام صاحب اس کے لیے دعا کریں گے؟ وہ کم وقت تجھے اتنی شرم نہیں آتی کہ تو کم از کم میرے سامنے ڈسکو میوزک بند کر دیتا اور آیا دعا کرانے کے لیے؟ شکل دیکھی تو نے اپنی. مانگنے کے آداب ہوتے ہیں. اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی مانگ کرنا، اللہ کی اطاعت کے ساتھ. اللہ نے اس کی شرط نہیں لگائی کہ میری مانو، پہلے بزرگ بنو پھر مانگنے آؤ. اللہ نے شرط نہیں لگائی، لیکن کچھ خود بھی شرم ہونی چاہیے، کچھ خود بھی لحاظ ہونا چاہیے، کچھ خود بھی احساس ہونا چاہیے کہ میں بے نیاز بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں، اس سے مانگنے جا رہا ہوں، اس کو ناراض کر کے جا رہا ہوں. میں اس سے کچھ مانگنا ہی ہے تو چلو پہلے اس سے معافی مانگ لوں. میں بھی حج سے آیا تو اپنا ایک قریبی رشتہ دار، کوئی فرض واجب سنت نہیں ہے، لیکن ایک وہ ہوتا ہے نا کہ کوئی آتا ہے حج کر کے تو قریب والے ملنے چلے جاتے ہیں، بھائی ماشاء اللہ آپ حج کر کے آئے، ہمارے لیے دعا کریں. تو ایک قریبی، بہت قریبی، تو میرے کو خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ کیوں نہیں ملنے آیا، کیونکہ ہم نے کبھی اس کا التزام نہیں کیا کہ کوئی ہم سے ملنے آئے. اس کو کوئی پڑ گیا کام، تو اس نے فون کیا کہ جی بس وہ معافی چاہتا ہوں، میں آپ سے ملنے بھی نہیں آیا، آپ کو کافی دن ہو گئے ایسے آئے ہوئے، آپ کو مبارکباد ہو. میں نے کہا جزاک اللہ خیر. کہا اصل میں وہ ایک کام ہے آپ سے. پہلے معذرت کی پھر کام کہا. یہ بات مجھے یہاں سے سمجھ میں آئی کہ اللہ سے جب مانگنے جائے نا آدمی تو پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، پھر مانگے اللہ سے، تو مانگنے کا منہ بھی بنتا ہے. اس لیے میں اور آپ اس کی نیت کریں، اپنے گھروں میں اس کا ماحول بنائیں، سچ پوچھیں، سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں اگر اللہ کی طرف رجوع شروع ہو جائے. ہماری عورتیں، ہمارے گھروں میں جھگڑے ہیں، ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہیں، ہمارے گھروں کی زندگی جہنم بنی ہوئی ہے، اس لیے کہ ہماری عورتیں اپنے دکھ انسانوں کو سناتی ہیں، اللہ کو نہیں سناتی. خاوند گھر میں آیا تو بیگم نے کہا تیری ماں ایسی، تیری ماں ایسی، تیری بہن ایسی، تیری بھابھی ایسی. بیٹا گھر میں آیا
माँ ने कहा तेरी बीवी ऐसी निखट्टू निकम्मी, कोई काम नहीं करती, उस पे इल्जाम, उस पे बुहतान और उस पे पता नहीं क्या क्या। अब माँ ने जो कान भरे बेटे के, तो बेटे ने उठाया डंडा और कर दी पिटाई। अब उसके भाइयों को मालूम हुआ तो वो भी डंडे लेके आ गए। नौबत पहुंची तलाक तक, तलाक हो गई, बच्चे न इधर के रहे न उधर के रहे, बर्बाद हो गए बेचारे बच्चे। तलाक ना भी हुई, जिंदगी भर के लिए दिलों में नफरतें आ गई। अगर किसी बहू को सास से शिकायत है तो सास का दिल अल्लाह के हाथ में है ना, अल्लाह से कहे या अल्लाह मेरी सास से ज्यादती कर रही है, ना इंसाफी कर रही है, बिना वजह इल्जाम लगाती है, मेरा बहुत दिल दुखाती है। माँ को सुनाऊंगी तो वहां से रिएक्शन आएगा, मेरा घर खराब होगा। मैं तुझे सुनाती हूँ, तू मेरे लिए आसानियां कर। कितना अच्छा तरीका है ये। सास को बहू से शिकायत है तो वो अल्लाह से कहे या अल्लाह मेरी बहू मेरे साथ ज्यादती करती है, मेरी बहू ने मेरे बेटे को मुझसे मुतनफर करके रख दिया है, या अल्लाह अगर मैं बेटे से कहूंगी तो वो उसको मारेगा, उसका घर टूटेगा और उसके रिश्तेदारों को पता चलेगा, वो हमारे घर आ जाएंगे, खानदानों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। या अल्लाह दिल तो मेरी बहू का तेरे हाथ में है, ए अल्लाह मेरे लिए आसानियां कर। कितना अच्छा रास्ता है ये। आप अलैहिस्सलाम का इरशाद है लियस्अल अहदुकुम रब्बहु हत्तल मिल्हा। अगर घर में नमक खत्म हो गया है ना, वो भी अल्लाह से मांगो। रास्ता चलते हुए जूती टूट गई, अब मोची जरा फासले पर है, आगे जाना है, अल्लाह से कहो या अल्लाह जूती टूट गई है, अब मैं कैसे जाऊं, कोई सबील निकाल, कोई रास्ता निकाल। ये हमारे नबी के इरशादात हैं। ये हमने अपने बच्चों के अंदर फीड करने, अपने बच्चों को ये चीजें सिखानी है, अपने बच्चों की यूं तरबियत करनी है। औरतें अपने बच्चों का मिजाज ये बनाए, अपना मिजाज ये बनाए, मर्द अपना मिजाज ये बनाए। बेगम ने फोन किया, मोटर खराब हो गई है, पानी नहीं आ रहा, वुजू के लिए भी पानी नहीं है, आज कपड़े भी धोने थे। तो खाविन क्या कहे, अभी बात करता हूँ प्लम्बर से। नहीं, बल्कि कहे बेगम मुसल्ला है, वुजू करो, मांगो अल्लाह से। मैं भी मांगता हूँ, कोशिश भी करता हूँ, हाथ पांव भी मारूंगा, लेकिन मांगो तो सही अल्लाह से। इस मौके पे जो अल्लाह ने कहा है वो तो करो ना, इस मौके पे जो हुजूर ने कहा और किया वो भी तो करो ना। बेगम ने फोन किया दुकान पे खाविन को कि बच्चे को बहुत शदीद बुखार हो रहा है। तो खाविन ये नहीं कहे अच्छा अभी भेजता हूँ डॉक्टर को, अभी ले आता हूँ डॉक्टर को, बल्कि खाविन कहे सदका किया है, कुछ सदका कर लो, नमाज भी पढ़ लो, सूरह फातिहा भी पढ़ के दम करो, मैं अभी डॉक्टर को देख रहा हूँ। ये है तरीका मुसलमान का। ये चीजें नाबूद हो गई हैं मुआशरे से, और जब अल्लाह से राब्ते मुनक़ते होते हैं तो फिर जिंदगी में खिज़ा आती है। जब राब्ते मुनक़ते होते हैं अल्लाह से तो जिंदगी में खिज़ा आती है। जब अल्लाह से राब्ते कमजोर पड़ते हैं तो जिंदगी में खिज़ा आती है। जब शाख दरख्त से टूटती है तो वो खिज़ा की जद में आ जाती है। जब पत्ता शाख से टूटता है तो वो हरा रहता है। जब बंदे और बंदियां अल्लाह से कटते हैं, इनकी जिंदगियां खिज़ा की नजर हो जाती हैं, इनकी जिंदगी की बहारें खत्म हो जाती हैं, इनके अंदर का सुकून और खुशियां खत्म हो जाती हैं, इसलिए अल्लाह से कट गए हैं। आपने तजर्बा किया होगा इसका कि जो आदमी जितना दीन से दूर होता है ना,
اور گناہوں میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ اتنا اضطراب ہوتا ہے، چاہے اس نے کوئی لوشن بھی استعمال کر رکھے ہوں اور چاہے اس کا چہرہ بالکل چمک رہا ہو، چاہے وہ دن میں 2 دفعہ شیو بھی کرتا ہو، لیکن آپ دیکھیں گے اس کے چہرے میں. لیکن جو اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے، آپ اس کے چہرے پہ نظر ڈالیں، آپ کا دل کرے گا دیکھتا ہی رہوں، چاہے وہ کالا ہی ہو، اس کے اندر سکون ہوتا ہے. اس لیے کہ پتا شاخ سے جڑا ہوا ہے، لہذا بہار ہے، اور وہ پتا شاخ سے کٹا ہوا ہے، اس پہ رنگ روغن ہوا ہے لیکن بہار نہیں ہے. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. اے دنیا بھر کے انسانوں، کان کھول کر سنو، دلوں کا جو سکون ہے نا وہ صرف ایک جگہ ہے، 2 جگہ نہیں ہے. یہ قرآن میں ہے کہ صرف ایک جگہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ سے رابطہ، اللہ کی طرف رجوع، صرف اس میں، اور کہیں نہیں. تو اپنی زندگی ایسی بنائیں گے انشاءاللہ، اس کا ماحول بنائیں، اس کے مذاکرے کریں، یہ بات چلائیں اپنے گھروں میں، اپنی عورتوں کو سمجھائیں، عورتیں بچوں کو سمجھائیں کہ بھائی اپنا تو اللہ ہے، بس ہم تو اللہ سے کہیں گے. یہ جو کہنے والوں نے بات کہہ دی نا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ اس نے تنزیہ جملہ کہا ہے. ملا کی دوڑ مسجد تک نہیں، مسلم اور مسلمہ کی دوڑ مسجد تک اور مصلی تک. حضرت انس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھوڑی سی تیز ہوا چلتی تو سارے مسلمان دکانیں چھوڑ کے مسجد میں چلے جاتے تھے. اللہ کی طرف رجوع کا آپ اس سے اندازہ لگائیے، ہوا تھوڑی سی تیز چلی، سارے مسجد میں، دکانیں چھوڑ کے سیدھے مسجد میں، کھیتیاں چھوڑ کے سیدھے مسجد میں. اور اگر زلزلے آتے ہیں تو بھی لوگ فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، سیلاب آتے ہیں تو بھی اپنے بہتے گھروں کی ٹینشن کو اپنے دل دماغ سے ہٹانے کے لیے میوزک سن رہے ہوتے ہیں اور ننگی فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ ٹینشن دور ہو. گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں نشے کی، اور ادھر ہلکی سی ہوا تیز چلتی تو سارے مسجد میں جاتے تھے. کتنا فرق ہے. تو ہم تو پھر نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، اور حرکتیں ہماری وہی ہیں جو غیروں کی ہیں. اس لیے ہم اور آپ سچی توبہ کریں، مرد بھی سچی توبہ کریں، عورتیں بھی سچی توبہ کریں، اور اللہ پاک سے کہیں یا اللہ ہم نے تجھے چھوڑ دیا، ہمیں معاف کر دے، ہم نے تیرا در چھوڑ دیا، ہمیں معاف کر دے، ہم نے تیری چوکھٹ چھوڑ دی، جب سے تیرے در کو چھوڑا ہے بڑے دروں کے دھکے کھانے پڑے ہیں. یہ وہ در ہے جس کو چھوڑنے کی پاداش میں پتہ نہیں کتنے دروں کے دھکے کھانے پڑتے ہیں. یہ وہ چوکھٹ ہے جس کو چھوڑنے کی وجہ سے پتہ نہیں کتنی چوکھٹوں پہ سر رکھنا پڑتا ہے. یہ وہ ذات ہے جس ذات سے بے وفائی کی وجہ سے، بے وفائی کی پاداش میں پتہ نہیں کتنوں کی بے وفائیاں دیکھنی پڑتی ہیں. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے کٹ جاتا ہے اس کے اپنے بھی اس سے کٹ جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے بے وفا بندوں اور بندیوں میں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے وفادار بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.